بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج میں ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنے لگی ہوں کہ ایسے لوگ ہر خاندان میں ہوتے ضرور ہیں، کچھ ایک فیملی ہر خاندان میں ایسی ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت عام مگر بہت تکلیف دہ مسئلہ ہے، جب اپنے ہی لوگ غریب بن کر یا مجبوری دکھا کر بار بار مالی مدد لیتے رہے۔ باہر والوں سے دھوکہ کھانا اتنا درد نہیں دیتا جتنا اپنوں سے۔ ایسے لوگوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نمبر 1، پیسہ آسانی سے مل جاتا ہے۔ جب کوئی دیکھتا ہے کہ آپ نرم دل ہیں اور مدد کر دیتے ہیں تو وہ محنت یا پلاننگ کرنے کی بجائے آسان راستہ چن لیتے ہیں۔ انہیں قرض مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے، اور ایسی عادت پڑتی ہے کہ یہ پھر کوئی کام کاج کرنے کی کوشش تو کرتے ہی نہیں۔ اور اکثر میں نے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے کہ ہر خاندان میں کوئی ایک ایسی فیملی ہوتی ضرور ہے کہ جو ایموشنلی آپ کو بلیک میل کرتی ہے ہر موقع پہ، اور اس کا فائدہ کیا اٹھاتے ہیں کہ آپ سے مالی مدد لینا۔ انہیں قرض مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے، انہیں لگتا ہے کہ یہ لوگ دے ہی دیں گے۔ آہستہ آہستہ ان کی انکم سورس بن جاتی ہے، اور یہ ایسے ہی ہر بندے کو بیوقوف بنا کر تو اپنے کام چلاتے رہتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ بے شک ہو سکتا ہے کہ جو لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں وہ کیا پتہ اپنا کتنا نقصان کر کے یا کتنا اپنے آپ کو جو ہے وہ تنگی میں ڈال کے تو ایسے لوگوں کی مدد کر رہے ہوں کہ جی اللہ خوش ہوگا۔ اللہ ایسے کاموں سے خوش نہیں ہوتا۔ اللہ کا حکم ہے مستحق ہو اس کی مدد کریں۔ مدد بھی جو ہے وہ مستحق ہی کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کو کوئی بھی رشتوں کے نام پر بلیک میل کر رہا ہے، بیوقوف بنا رہا ہے اور آپ بنتے جا رہے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ اور اس کے بعد اپنے بیوی بچے، ان کا خیال کریں، اس کے بعد بہن بھائی اور باقی سب۔ یہ نہیں کہ اپنے منہ کا نوالا، اپنے بیوی بچوں کے منہ کا نوالا نکال کر تو آپ سوچیں کہ میں کسی اور کو دے دوں، اپنے کسی بہن بھائی کو دے دوں تو میں بڑا ہی نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ الٹا آپ کو گناہ ہی ملے گا کہ آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور اکثر میں نے دیکھا ہے لوگ ایسے کرتے ہیں۔ تو خدارا اپنا نقصان نہ کریں، نہ اپنے پیسے کے نقصان کریں، نہ اپنے بیوی بچوں کا حق کسی اور کو دیں، یعنی وہ محنت چھوڑ ہی دیتے ہیں اور آپ پر انحصار بڑھا دیتے ہیں۔ نمبر 2، ذمہ داری سے فرار۔ جب کوئی بار بار دوسروں سے مدد لیتا ہے تو وہ اپنی ذمہ داری لینا چھوڑ دیتا ہے، اور دوسروں کو بھی چاہیے کہ اس کی مدد کسی حد تک کریں تاکہ اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس رہے۔ یہ نہ ہو کہ اپنی بھی ہر ذمہ داری، اپنا ہر فرض وہ دوسروں پر ڈال دے، آپ پر ڈال دے۔ ایسا نہ کریں۔ بجٹ بنانا نہیں سیکھتا، خرچ کنٹرول کرنا نہیں سیکھتا، بس جو آیا، جو لوگوں کو بیوقوف بنا کے لوٹتے رہے وہ اڑاتے رہے۔ پھر ایسے لوگوں پہ مجھے انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ اگلا بندہ پتہ نہیں کتنا تنگ ہو کر آپ کی ہیلپ کر رہا ہے اور آپ اس کو اڑاتے جا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بھی خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ مشکل آئی تو فلاں خاندان سنبھال لے گا، اور ایسے لوگ مجھے انتہائی برے لگتے ہیں۔ نمبر 3، ایموشنل آپ کو بلیک میل کرتے ہیں۔ وہ جان جاتے ہیں کہ کن جملوں سے آپ پگھل جاتے ہیں۔ تو ہم بہت مشکل میں ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ میں کہتی ہوں پتہ نہیں اس طرح کے لوگ ایسی حرکتیں کرتے کیوں ہیں، اور جب یہ طریقہ کام کرنے لگے تو وہ بار بار استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 4، ایسے لوگوں کی سیلف رسپیکٹ کم ہو جاتی ہے۔ ان کا نقصان، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا کیا نقصان ہو رہا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کتنا اچھا کام کر رہے ہیں، ہماری سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، لیکن ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ دوسروں کی نظر میں ان کی سیلف رسپیکٹ بالکل ختم ہو چکی ہے، وہ آپ کی عزت بالکل بھی نہیں کرتے۔ باہر سے لگتا ہے کہ انہیں فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اندر سے نہیں۔ خود اعتمادی کم ہو جاتی ہے، دوسروں پر ڈپینڈنٹ رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے، وہ خود بھی گلٹ محسوس کرتے ہیں چاہے ظاہر نہ کریں، یعنی وقتی فائدہ مگر لمبے عرصے کا نقصان۔ ہمیں کیا نقصان ہوتا ہے؟ ہمیں یہ نقصان ہے کہ فائنینشیل سٹریس، آپ کا بجٹ خراب ہو جاتا ہے، اپنی ضروریات رک جاتی ہیں، سیونگ نہیں ہو پاتی، قرض چڑھنے لگتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑے ہی رحم دل لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کی مدد کر کر کے اپنے اوپر قرض چڑھا لیتے ہیں، اپنے ہاتھ تنگ کر لیتے ہیں، اپنے اخراجات تنگ کر لیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں بس دوسروں کی مدد کریں۔ میں ایسی مدد کو نہیں مانتی۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ آپ لوگ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا۔
دل میں بوجھ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے خطرناک چیز ہے۔ شروع میں مدد خوشی سے دی جاتی ہے، پھر دل میں آہستہ آہستہ یہ جملے آتے ہیں، یہ کب واپس کرے گا؟ اور وہ ادھار کے نام پر واپس تو کرنا بھول ہی جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے ادھار لی ہے، اور ادھار بھی اگر آپ اس دنیا میں نہ دیں گے لیکن اگلے جہان جا کر تو دینا ہی پڑے گا، اور وہاں پھر کرنسی تو چلتی نہیں ہے، وہاں پر اموال سے ہی آپ واپسی کر سکیں گے۔ ہم ہی کیوں ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہی احساس رشتوں کو توڑ دیتا ہے۔ اور زیادہ تر تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اگر کوئی بڑا بھائی ہے اس کا فرض ہے کہ وہ ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی وہی پالے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کا فرض ہے، ہمارا نہیں۔ اگر کوئی بڑی بہن ہے اس کا بھی یہی معاملہ ہے۔ میں ہر کسی کی بات نہیں کہہ رہی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، اپنی فیملی کے حقوق متاثر ہونا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جب آپ بار بار باہر مدد کرتے ہیں، اپنے بچوں کا حق کم ہو جاتا ہے، اپنے مستقبل کا حق کم ہو جاتا ہے، اپنے گھر کا سکون کم ہو جاتا ہے۔ اسلام میں بھی اصول ہے، سب سے پہلے اپنی ذمہ داری، پھر دوسروں کی مدد۔ نمبر 4، رسپیکٹ کم ہو جاتی ہے۔ یہ سخت حقیقت ہے، یہ بڑی ہی تلخ حقیقت ہے۔ جو لوگ بار بار مدد لیتے ہیں وہ اکثر دل میں شکریہ نہیں رکھتے، الٹا یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے۔ جب آپ ایک بار نہیں کہتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ پھر اس بات پہ مجھے زیادہ تر انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ پھر الٹا ناراض ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے ان کو دینے کے لیے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ یہ بات بہت اہم ہے۔ اللہ کے ہاں اجر، اگر آپ نے واقعی اللہ کے لیے مدد کی ہے تو اس کا اجر ضائع نہیں ہوتا، مگر شرط یہ مدد اپنی استطاعت کے اندر ہو۔ لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ جن بڑے بھائیوں کو، بہنوں کو یا کوئی بھی رشتہ دار ایسا جو نرم دل ہے، اس کو جب بیوقوف بناتے ہیں تو وہ اگلے بندے کو ایسا فیل کراتے ہیں کہ بھئی ہماری ذمہ داری، ہماری مدد کرنا تمہارا فرض ہے، اور یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اپنے آپ کو نقصان پہنچا کر مدد کرنا لازم نہیں۔ پہلے اپنے گھر، اپنے بیوی بچوں کا خیال کریں، پھر مدد کا سوچیں۔ حقیقت سمجھ آ جانا۔ اب آپ ایموشنلی مضبوط ہو گئے ہیں، اب آپ حدیں مقرر کرنا سیکھ سکتے ہیں، سمجھداری سے مدد کر سکتے ہیں، خود کو بچا سکتے ہیں۔ تو یہ تجربہ آپ کو فائنینشلی میچور بناتا ہے۔ اصلی حل کیا ہے اس چیز کا؟ مدد بند کرنا۔ حل اس کا مدد بند کرنا نہیں ہے، حل ہے سمارٹ مدد کرنا۔ مثال کے طور پہ بار بار پیسے دینا بند کر دیں، ایک دفعہ واضح حد بتا دینا، قرض دیتے رہنا، کہہ دینا اب ہم صرف دعا کر سکتے ہیں۔ اور واقعی میں سمجھتی ہوں کہ کسی کے لیے اگر آپ کو اس کو پیسے دے رہے ہیں اور اگر دوسری طرف اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں تو میرے خیال سے دعا زیادہ بہتر چیز ہے۔ کسی کے لیے بھی، کسی کو دینے کے لیے دعا سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ خود غرضی نہیں، حد بندی ہے، باؤنڈریز ہے۔ اس ساری چیز کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ ان کو وقتی فائدہ، مستقل نقصان، کہ ایسے لوگوں کو مستقل نقصان ہوتا ہے جو ہر کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کیونکہ جو لوگ کسی انسان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، جب انسان دوسرے انسان کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اور بار بار پھیلاتا ہے یہاں تک کہ اس کی عادت بن جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے انسان کی مدد نہیں کرتا۔ ایسے انسان کو اللہ پھر انسانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے۔ آپ کو وقتی نقصان ہے، اگر ہاتھ نہ لگائیں تو مستقل نقصان۔ اسی لیے نرمی رکھیں مگر کمزوری نہیں، مدد کریں مگر اپنی قیمت پر نہیں۔ اگر آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔